جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی جدوجہد کا حاصل 1857 سے قیام پاکستان تک اہم واقعات۔ برطانوی نظام حکومت کا نفاذ۔ 1857 میں ہندوستان پر مسلمانوں کی 800 سال سے قائم حکومت ختم کر دی گئی۔ 1858 میں ہندوستان میں براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ علی گڑھ تحریک۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے مسائل کا حل انگریزی تعلیم اور انگریزوں سے مفاہمت میں تلاش کیا۔ انہوں نے 1875 میں علی گڑھ سکول کی بنیاد رکھی اور بہت سے تعلیمی اور تحقیقی ادارے قائم کیے، نیز رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ 1867 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ہندی تنازع شروع ہوا تو سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے وقت سے پہلے محسوس کر لیا کہ مستقبل میں ہندو اور مسلمان دونوں قومیں کسی کام میں متحد نہ ہو سکیں گی، دونوں کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ انتہا پسند ہندو تحریکیں۔ 20ویں صدی کے آخر میں 2 عشروں میں انتہا پسند ہندوؤں نے آریہ سماج جیسی مسلم دشمن تحریک شروع کی، جس کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا۔ بنکم چندرا چیٹرجی نے ایک ناول آنند مٹھ لکھ کر ہندوؤں کے جذبات کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ بندے ماترم ترانہ جو ہے وہ اسی ناول کا حصہ ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی 90 سالہ جد و جہد کا حاصل ہے۔ اس جد و جہد کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے اس کے 90 سالہ دور کے اہم ترین واقعات سے ہمارا واقف ہونا ضروری ہے۔ تقسیم بنگال۔ 1905 میں وائسرائے لارڈ کرزن نے انتظامی مشکلات کے پیش نظر صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، لیکن ہندوؤں اور کانگریس نے اس تقسیم کی مخالفت کی، جس سے مسلمان یہ محسوس کرنے لگے کہ انہیں ایک ایسی جماعت قائم کرنی چاہیے جو صرف ان کی نمائندگی کرے۔ شملہ وفد اور جداگانہ انتخابات کا مطالبہ۔ 35 مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد نے 1 اکتوبر 1906 میں شملہ میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کر کے مسلمانوں کے مطالبات پیش کیے، جن میں جداگانہ انتخابات کا مطالبہ سر فہرست تھا۔ وائسرائے نے وفد کے مطالبات کا حوصلہ افزا جواب دیا۔ مسلم لیگ کا قیام۔ شملہ وفد کی کامیابی سے حوصلہ پا کر 1906 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلم لیگ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے جائز مطالبات کو آئینی طریقے سے حکومت کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ آئینی مسئلے کے حل کی تجاویز۔ ہندوستان کے آئینی مسائل بہت پیچیدہ تھے۔ ہندوؤں، مسلمانوں اور حکومت برطانیہ کے نقطہ نظر کے درمیان مفاہمت کی راہ تلاش کرنے کے لیے تینوں فریقوں کی طرف سے بہت سی کوششیں کی گئیں، جن میں سے اہم ترین مندرجہ ذیل تھیں: منٹو مورلے اصلاحات یا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909۔ مسلمانوں کے مطالبات کی روشنی میں حکومت برطانیہ کی رعایتیں، خصوصاً جداگانہ انتخاب، میثاق لکھنؤ 1916، کانگریس اور مسلمانوں کے متفقہ آئینی مطالبات، اسی طرح مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات یا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919، دہلی مسلم تجاویز 1927، قائد اعظم کی ایک اور مصالحانہ کوشش، سائمن کمیشن 1928، نہرو رپورٹ جو کہ 1928 کو ہی آتی ہے، کانگریس کا مسلم دشمنی پر مبنی نقطہ نظر۔ اب اس کانگریس رپورٹ کے اندر مسلمانوں کے جتنے بھی مطالبات تھے یا ان کے حقوق تھے، وہ ساری باتیں نکال دی گئیں، حالانکہ اس سے پہلے مسلمان اکٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد آل پارٹیز مسلم کانفرنس 1928-1929، قائد اعظم کے 14 نکات 1929، مسلمانوں کے کم سے کم آئینی مطالبات، قائد اعظم کی طرف سے کسی متفقہ آئینی
حل کے اوپر پہنچنے کی ایک کوشش۔ گول میز کانفرنس لندن 1930-1932 3 اجلاس ہوئے۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے کسی متفقہ آئینی حل تک پہنچنے کی ایک کوشش کی گئی۔ نیا آئینی ڈھانچہ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، کرپس مشن کی آمد اور ناکامی 1942۔ سر اسٹیفرڈ کرپس آئے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ مسلمان بھی اور ہندو بھی اور تاج برطانیہ مل کے کوئی متفقہ لائحہ عمل بنائے اور سارے اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، مگر وہ بھی ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد کابینہ مشن کا منصوبہ 1946، 3 وزراء آئے، ہندوستان کے آئینی مسئلے کے حل کی ایک انہوں نے کوشش کی اور پھر اس کے بعد وہ بھی ناکام ہوئے اور چلے گئے۔ جون 1948 تک ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ، ماؤنٹ بیٹن کی آمد، 3 جون کا منصوبہ 1947، تقسیم ہند کا حتمی اعلان، قانون آزادی ہند، جولائی 1947، برطانوی پارلیمنٹ سے منظوری بالآخر، جس کے بعد ہندوستان کو تقسیم کر دیا گیا۔ مسلم لیگ کے جد و جہد کا ارتقاء، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا قیام ڈھاکہ، جو کہ بنگلہ دیش کا آج کا دارالخلافہ ہے، 1906 میں مسلم لیگ کی وہاں پر بنیاد رکھی گئی، اور اسی طرح 1908 مسلم لیگ کی لندن کے اندر شاخ قائم کر دی گئی، اور اسی طرح 1913 میں مسلم لیگ کے مقاصد میں واضح طور پر تبدیلی آئی۔ برطانوی حکومت کے زیر سایہ سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ، 1913 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم لیگ میں شمولیت، اور اسی طرح 1916 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر کانگریس اور اسی طرح مسلم لیگ کے درمیان مصالحت کو قائم کرنے کے لیے میثاق لکھنؤ اس کو لکھا، اور اس کے اندر آپ نے ہندوؤں کو آمادہ کیا کہ مسلمان اور ہندو تمام کے حقوق کی بات کی جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1920 کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہوم رول لیگ کانگریس سے علیحدگی، مطلب یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر ایک مہم چلی ہوئی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ ہمیں اپنا وطن دے دیا جائے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ خود اس کو چلائیں گے۔ اب اس چیز کے اندر بھی مسلمانوں کو مکمل طور پر نکال دیا گیا اور مسلمانوں کے ہر مطالبے کو رد کر دیا جاتا، جس کی وجہ سے مایوس ہو کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کانگریس سے نکل جاتے ہیں۔ 1927 تجاویز دہلی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور مصالحانہ پیشکش۔ قائد اعظم نے کوشش کی کہ شاید اب دوبارہ مسلمان اور اسی طرح کانگریس کے لوگ مل کے آگے چل سکتے ہیں، مگر آپ کو پریشانی اس پر ہوئی کہ مسلمانوں کی اس آواز کو بھی سنا نہیں گیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مایوس ہو گئے۔ 1929 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات پر مبنی قرارداد پیش کی گئی، اور اس کا بڑا بنیادی مقصد یہ تھا کہ چونکہ نہرو رپورٹ کے اندر مسلمانوں کے حقوق کو مکمل طور پر نکال دیا گیا تھا، تو قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق کی بات 14 نکات کے اندر کی۔ اسی طرح 1930 کے اندر ہم دیکھتے ہیں الہ آباد، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مسلمانوں کی سیاسی خود مختاری کی تجویز۔ 1935 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مسلم لیگ کی تنظیم نو کے اقدامات۔ 1937 میں انتخابات میں مسلم لیگ مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 1937 اور 1939 کانگریسی حکومتوں کے خلاف عوامی تحریک بہت بڑھ چڑھ کے سامنے آئی، بالخصوص مسلمان ہندوؤں کی جن جن علاقوں کے اندر حکومتیں تھیں وہاں ان کے اوپر ظلم و ستم کا آغاز کر دیا گیا، اور مسلم لیگ کے عوامی دور کا اس زمانے سے آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 1940 کے اندر قرارداد پاکستان، اس کی منظوری ہوئی۔ مینار پاکستان کے اندر یہ ایک زبردست قسم کا مسلمانوں کے اندر جوش اور جذبہ بنا، اگرچہ یہ قرارداد لاہور تھی، مگر اتنا تانا اور طنز کیا گیا کانگریس کی طرف سے بھی
اور انڈین پریس کی طرف سے بھی کہ یہ قرارداد پاکستان ہے اور ہم دیکھیں گے کیسے پاکستان بنتا ہے. جو مسلمان اپنے گھر نہیں رکھتے وہ ایک وطن کا خواب سوچ رہے ہیں. اس پر مسلمانوں نے کہا کہ انشاءاللہ اگر تم طنز کرتے ہو تو ہم اب تمہیں پاکستان لے کر دکھائیں گے اور بنا کر دکھائیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 1945 میں 1946 میں انتخابات میں مسلم لیگ کی طرف کثرت سے مائل ہوئے اور مسلمانوں نے اپنا ووٹ مسلم لیگ کو دیا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ کی انتہائی شاندار کامیابی ہوئی. وہ مرکزی تمام کی تمام مسلم سیٹس جیت گئی اور اسی طرح صوبوں کے اندر بھی تقریباً 95% یعنی 95% جو صوبائی نشستیں وہ بھی مسلم لیگ جیت گئی. 16 اگست 1946 ڈائریکٹ ایکشن ڈے مسلم لیگ کی طرف سے پورے ہندوستان میں اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے اب مسلمان نہ ڈریں، بے خوف ہو جائیں اور اپنے مطالبات کے لیے اگر آج نہ اٹھے تو ساری زندگی ان کو غلامی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کی سہنی پڑے گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اہم واقعات کیا ہوتے ہیں. تقسیم بنگال کی تنسیخ 1905 کے اندر تقسیم بنگال ہوئی، مگر ہندوؤں کو یہ تقسیم بنگال ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے مسلسل مسلمانوں کے خلاف ایک موومنٹ چلا دی. 1911 کے اندر تنسیخ ہو گئی اور ہندو بہت خوش ہوئے. علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. مسلمان جو پریشان تھے اس حوالے سے خوش ہوئے کہ مسلمانوں کی واحد یونیورسٹی قائم کر دی گئی. 1920 کے اندر تحریک خلافت کا آغاز یہ 1919 میں ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا کہ انگریز جو جنگ عظیم اول کے اندر اپنی فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ترکی خلافت اسلامیہ کو ختم نہ کر دیں. یہ ہندو مسلم اتحاد کا اس زمانے کے اندر مثالی دور تھا کہ تحریک خلافت کے اندر لیڈ کرنے والے گاندھی تھے. جب مسلمانوں کی تمام لیڈرشپ کو انگریزوں نے اریسٹ کیا، جیلوں کے اندر ڈال دیا، تو پھر ہندو اس تحریک کا حصہ بن گئے. مگر بالآخر ہندوؤں نے اپنا اصل دکھایا اور گاندھی نے اچانک ایک واقعہ کے اوپر یہ کہہ کر تحریک خلافت کو ختم کر دیا کہ اس کے اندر تشدد کا آغاز کر دیا گیا ہے. 1924 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت کا خود ہی خاتمہ کر دیا. وہ جس کے لیے ہندوستان کے مسلمان بہت زیادہ جذباتی تھے، ترکی کے اندر سے ہی ان کے لیڈر نے خلافت کی تحریک کو اپنے ہاتھوں سے ہی مکمل طور پر ناکام کر دیا اور خلافت کے خاتمے کے بعد اب ہندوستان کے اندر بھی یہ تحریک تقریباً ختم ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں 1923 میں 1924 میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کی گئی جو خلافت کے تحفظ کے لیے گاندھی جی کی قیادت میں شروع کی گئی تھی اور ختم ہونے کے ساتھ ہی پورے ہندوستان میں ہندو اور مسلم فسادات کا دور شروع ہو گیا کہ مسلمان جو خلافت کی موومنٹ کے اندر اکٹھے ہو چکے تھے ہندوؤں کے ساتھ، ہندو مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے ہو چکے تھے اور اب یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان اور ہندو مل کے دوبارہ ہندوستان کو آزاد کروائیں گے اور پرامن طریقے سے شاید یہ سیکھ چکے ہیں رہنا. مگر آہستہ آہستہ ہندوؤں کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ انگریزوں کے جاتے ہی اس پورے ہندوستان کے اوپر ہماری حکومت ہوگی، ہم مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں گے، ہندوستان میں صرف وہی رہے گا جو ہندو ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1933 میں چودھری رحمت علی آپ نے پاکستان کا نام تجویز کیا لندن کے اندر اور پاکستان نیشنل موومنٹ قائم کی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کی سیاست اور مسلمانوں کی بے حسی سے دل برداشتہ ہو کر 1931 میں لندن میں ہمیشہ کے لیے مقیم ہو گئے تھے. 1934 میں مسلمان رہنماؤں اور بالخصوص علامہ اقبال کے خطوط کی وجہ سے جو بار بار کہہ رہے تھے کہ میں پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں دیکھتا جو ان کی آزادی کی جد و جہد کے اندر ان کی حقیقی رہنمائی کا حق ادا کر سکے، آپ اگر نہ آئے تو مجھے ڈر یہ ہے ہماری نسلیں بھی آنے والے زمانے میں یہ کبھی بھی آزادی کا خواب شرمندہ تعمیر نہ ہو سکے گا
اور مسلمان کبھی بھی ایک آزاد وطن کا خواب حقیقت نہیں بنا پائیں گے۔ تو علامہ اقبال کے ان خطوط کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واپس 1934 میں تشریف لے آتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 1937 کے اندر ہندوستان کے 11 میں سے 8 صوبوں میں کانگریس یا اس کی حامی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ان میں سے اکثر حکومتوں نے بری حکمرانی کی مثال قائم کی، مسلمانوں کے خلاف تعصب کا مظاہرہ کیا، اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا کہ انگریز حکومت کو بھی کہنا پڑا کہ ظلم تو ہم بھی کرتے ہیں مگر ایک حد تک، ہندو تو بہت زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ 1937 میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے علامہ اقبال کے مشورے پر آزاد اسلامی ریاست کا مطالبہ اپنے آئین کے اندر شامل کر لیا۔ اکتوبر 1939 میں کانگریسی وزارتیں جنگ عظیم میں ہندوستان کی شمولیت کے مسئلے پر برطانوی حکومت سے اختلاف کی بنا پر مستعفی ہو گئیں۔ 22 دسمبر 1939 قائد اعظم کی اپیل پر مسلمانوں نے یوم نجات منایا، یعنی بری حکومتوں سے نجات کا دن۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جون 1945 میں شملہ کانفرنس میں وائسرائے لارڈ بیول اور ہندوستانی لیڈر کسی متفقہ آئین کے حل پر پہنچنے میں ناکام ہو گئے۔ اکتوبر 1946 کے اندر ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں شرکت کر کے اسے ناکام بنا دیا۔ 11 اگست 1947 کراچی میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ 14 اگست انتقال اقتدار کی تقریب سے برطانیہ کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا الوداعی خطاب ہوا۔